Assalamualaikum students of grade 8. Beta, I hope all of you will be fine, safe and healthy at your homes and following precaution regarding COVID. بیٹا شکر ہے اللہ پاک کا کہ اب جو ہے فزیکل کلاسز دوبارہ سے سٹارٹ ہونے لگی ہیں اینڈ آج ہم لوگوں کا آن لائن کلاسز کے حوالے سے لاسٹ لیکچر ہے. تو آن لائن کلاسز جو ہیں اس میں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ان پریویس لیکچر وچ واز cabinet mission plan and interim government 1946 and today we will discuss about the main features of the cabinet mission plan and so let's start our lecture which is from page number 119 for English students and page number 119 for Urdu students. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر. اب وہ کہتا ہے کہ مین فیچر آف کیبنٹ مشن پلان کیا تھے یا کابینہ مشن جو ہے اس کے اہم جو کہہ سکتے ہیں آپ کے تمام جو انفارمیشنز لی گئی تھیں یا جو بھی چیزیں انفارمیشنز کولیکٹ کی گئی ہندوستان میں سے, تو ان کا نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس حساب سے ہندوستان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اینڈ یہ جو 3 گروپس تھے جن میں ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا, بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ ان کو گروپ اے بی اور سی میں ڈیوائیڈ کیا گیا, یعنی اے بی اور سی کے حساب سے اگر دیکھیں گروپ 1 2 اینڈ 3. اب گروپ 1 میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہندو میجورٹی گروپ, اس میں تمام وہ علاقے شامل تھے جس میں ہندوؤں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی. ان علاقوں کو علیحدہ کر دیا گیا جس میں مدراس, بامبے, بہار, اڑیسہ, یو پی یونائٹڈ پروونسز اینڈ سی پی سینٹرل پروونسز. ٹھیک ہے, یہ تمام علاقے آتے تھے یعنی جہاں پر پکے جو آبادی تھی وہ ہندوؤں کی تھی. پھر اس کے بعد بی گروپ آ جاتا تھا, ویسٹرن مسلم میجورٹی گروپ. اس میں وہ تمام علاقے تھے جس میں تمام جو ہے مغربی علاقے کے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. اس میں پنجاب NWFP جو کہ ابھی KPK کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, NWFP کے جو ہے وہ علاقے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سندھ ہے, بلوچستان ہے. یہ 4 علاقے جو ہے یہ مین علاقے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیجیس ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کے درمیان میں کوئی اور ہندو ریاست نہیں آتی, کوئی پرنسلی اسٹیٹ نہیں آتی. یہ 4 صوبے جو ہیں آپس میں کنٹیجیس ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سی گروپ آ جاتے تھے, ایسٹرن مسلم میجورٹی گروپ, بنگال اینڈ آسام, یعنی مشرق کی طرف جو مسلمان میجورٹی علاقے ہیں یعنی جن کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. تو وہ میجورٹی علاقے جو ہیں ان کی وہ بات کر رہا ہے کہ بیسیکلی اس میں بنگال اور آسام آ جاتے ہیں. تو اس میں ہیں مسلمان علاقے لیکن یہ مشرقی علاقے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں بنگلہ دیش کہلائے. تو یہ والا جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے یہ 3 گروپنگ تھی, یہ 3 جو ہے وہ گروپس کہہ سکتے ہیں کہ جن کو جو ہے آگے ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے. اور کیبنٹ مشن کے حوالے سے جو ہے یہ 3 گروپس جو ہے وہ مین جو ہے وہ پرومیننٹ جو ہے وہ فیچرز تھے اس کے. اب وہ کہتا ہے کہ فیڈریشن سب سے پہلے آ جاتا ہے وفاق, یعنی آپ کی جو مرکزی حکومت ہے اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہوگی. اس میں یونین, آل انڈیا یونین کے حوالے سے بات کرتا ہے, دفاع ہے, مواصلات, خارجہ امور ہیں, تمام چیزوں کے بارے میں وہ بات کرے گا. اب وہ کہتا ہے کہ فیڈریشن یا وفاق کو اگر ہم دیکھیں تو آن ٹاپ آف آل 3 گروپس, ان تمام تینوں گروپوں میں سب سے اوپر اگر دیکھا جائے دیر وڈ بی این آل انڈیا یونین. سب سے پہلے آل انڈیا یونین ہے وچ وڈ کنٹرول ڈیفینس, جو کہ کنٹرول کرتی ہے ڈیفینس دفاع کو, کمیونیکیشن آپ کے مواصلات کے نظام کو. اب کمیونیکیشن میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں آپ کے فون کا, رابطوں کا, خطوں کا, کیونکہ اس ٹائم پہ زیادہ لیٹر وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی تو وہ کمیونیکیشن سسٹم تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑیوں کا نظام آ جاتا ہے, یعنی آپ کی ٹرانسپورٹیشن آ جاتی ہے, اینڈ فارن افیئرس اور دنیا کے باہر کے لوگوں کے ساتھ, ممالک کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں.
The central government would have the power to control the financial matters of the federal departments. اس کے علاوہ جو مرکزی حکومت تھی اس کو یہ اختیارات حاصل تھے کہ وہ جتنا بھی فائنینشیل میٹرز ہیں یا جو مالی معاملات ہیں ان مالیاتی امور کو جو ہے وہ کنٹرول کرے، اور وفاق ان تمام اداروں کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گی. آل دا ریزائڈری پاورز وڈ بی لیفٹ ٹو دا پروونسز، اور جتنے بھی باقی ماندہ اختیارات ہیں اس کے علاوہ تمام باقی جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دیے جائیں گے. وہ تمام اختیارات جو ہے وہ صوبے جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور جو زیادہ امپورٹنٹ شعبے ہیں جیسے ڈیفنس ہے، کمیونیکیشن ہے، فارن افیئرز ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں یا فائنینشیل معاملات ہیں آپ کے، وہ سب جو ہے وہ آپ کی جو وفاقی حکومت ہے وہ کنٹرول کرے گی. تھرڈ پوائنٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے لیجسلیٹو اسمبلی. لیجسلیٹو اسمبلی یعنی دستور ساز اسمبلی، اردو والے لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہوگا، یعنی کانسٹیٹیوشن یا قانون بنانے والا وہ ادارہ جو آپ کے ملک کے قوانین کو بناتا ہے، جس کو مقننہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیجسلیچر بھی بتایا. ٹھیک ہے، لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں، دیر وڈ بی اے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی الیکٹڈ بائی دا ممبرز آف دا پروونشل اسمبلیز. وہ کہتا ہے کہ ایک آئین ساز اسمبلی ہوگی یا قانون ساز اسمبلی ہوگی، دستور ساز اسمبلی ہوگی، جو ورڈ آپ اس کے لیے پڑھیں اس کے جو وہ الیکٹ کی جائے گی، اس کے جو ممبرز ہوں گے وہ الیکٹ کیے جائیں گے آف دا پروونشل اسمبلیز. اب وہ کہتا ہے کہ مرکز میں ایک دستور ساز اسمبلی ہوگی جس کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان کریں گے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فار دا پرپز آف الیکٹنگ اے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، یعنی اس اسمبلی کو الیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایچ پروونس وڈ بی allotted seats proportional to its population، کہ تمام جو پروونسز ہیں یعنی ہر صوبہ جو ہے اس کو پروپورشنل بیسس پہ یعنی آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ سیٹس دی جائیں. ان اٹس فرسٹ سیشن، یعنی اس کا جو پہلا سیشن تھا اگر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، یعنی پہلا اجلاس اس کا جو تھا، دا 3 groups would draw up the constitution for their own پروونسز، کے تینوں گروپ جو ہیں وہ اپنے آئین جو ہے وہ تشکیل دیں گے اپنے صوبے کے لیے. اینڈ دین فارمولیٹ اے کانسٹیٹیوشن فار اٹس اون گروپ، اور اس کے بعد وہ اپنے گروپ کے لیے جو ہے وہ قانون جو ہے یا دستور جو ہے وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، any group of the province will have the option to join any other group. اب وہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے اسمبلی کے دستور ساز اسمبلی میں صوبے کی نمائندگی اس صوبے کے آبادی کے تناسب سے ہوگی، اور پہلے اجلاس میں تینوں گروپ اپنے دساتیر خود تیار کریں گے، یعنی تینوں اے گروپ، بی گروپ اور سی گروپ تینوں پہلے اپنے دستور جو ہے وہ بنائیں گے اور پھر مل کر یونین دستور تیار کریں گے، یعنی یونین کا یعنی اپنے صوبے کا جو ہے وہ دستور تیار کریں گے. اور کسی بھی صوبے میں گروپ جو ہے اس کو دوسرے گروپ میں جانے کا اختیار ہوگا. یعنی اگر ایک صوبہ ہے اس میں مسلمانوں کا جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہیں، ہندو صوبے علیحدہ ہوئے ہیں، اور مشرقی مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہ علیحدہ ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے ایک گروپ دوسرے گروپ میں سے گروپ اے والا بی میں، بی والا سی میں اور سی والا اے میں جو ہے وہ جا سکتا ہے، اوپٹ آؤٹ کر سکتا ہے اس یونین سے. بٹ اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ 10 سال کے بعد ہی جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ شامل رہے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کمیونٹی یعنی آپ کی جو معاشرت ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ایوری پروونس ول ہیو 3 کمیونٹیز. ہر صوبے میں 3 کمیونٹیز موجود تھیں، یعنی ہندو، مسلمان اور جو ہے سکھ. ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے کہ مسلمان، سکھ اینڈ جنرل، نان مسلم اینڈ نان سکھ. اس میں تقریباً جو ہے زیادہ تر آ جاتے تھے وہ لوگ کہ مسلمانوں کے علاوہ اور ہندوؤں کے علاوہ سکھ، اور ساتھ میں وہ عام لوگ آ جاتے تھے جو کہ نان مسلم تھے یا سکھ نہیں تھے، یعنی اس میں کچھ عیسائی تھے، اس میں کچھ جین مت سے تعلق رکھنے والے، کچھ زرتشت مذہب سے تعلق رکھنے والے، گوتم بدھ مت سے تعلق رکھنے والے. تو اس لیے وہ کہتا ہے وہ نان مسلم اسکیجول کلاسز بھی ہوں گی. ایچ کمیونٹی وڈ بی empowered فار electing اٹس اون representatives in portion to its population، یعنی ہر کمیونٹی کو یہ حق دیا جائے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندے جو ہے ایک کمیونٹی اس کے آبادی کے تناسب سے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار ہوگا. یعنی کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ سکھوں کی تعداد زیادہ ہے تو سکھ نمائندہ کھڑا ہوگا.
باقی اگر جتنے بھی مسلمان ہیں یا نان مسلم اور بھی کوئی ہیں تو پھر جو ہے وہ جو زیادہ ہوں گے انہیں کو دیکھا جائے. مسلمان زیادہ ہیں تو مسلمان نمائندہ کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر آگے آ جاتا ہے ٹیکسز آ جاتے ہیں. دا سینٹرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس وڈ بی empowered to impose taxes in order to raise finance to meet its expenses کہتے ہیں اخراجات کو. اب وہ کہتا ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا تاکہ وہ اپنے اخراجات خود برداشت کر سکیں. یعنی صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی دونوں اپنے اختیار رکھتے ہوں گے, اپنے ٹیکسز خود کلیکٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام جو پروسیس ہوگا اس میں اپنے اخراجات کو وہ خود پورا کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے دا وائس رائز کونسل, وائس رائے کی جو کونسل ہے اس کے والے سے اگر بات کی جائے, دا وائس رائے ایگزیکٹو کونسل وڈ بی ری کنسٹیٹیوٹیڈ اینڈ اب وہ کہتا ہے کہ دا کونسل وڈ انکلوڈ دا ریپرزینٹیٹیوز آف دا میجر پولیٹیکل پارٹیز. یعنی جو وائس رائے کی انتظامی کونسل ہے اس کا از سر نو تعین کیا جائے گا. ریکنسٹرکٹ یعنی دوبارہ سے اس کی جو ہے جو اس کے اندر جو پرابلمز ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں اس کو دوبارہ سے جو ہے سیٹل کیا جائے گا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو نمائندگی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں نمائندگی دی جائے گی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان دا کیبنٹ مشن امینس امپورٹنس واز گیون. اب وہ کہتا ہے کہ زیادہ یعنی امینس بے انتہا جو ہے وہ امپورٹنس یا اہمیت دی گئی ہے attached to the setting up of the interim government having the support to the major political parties, and there would be 14 ministers in the center, 6 from the Congress, 5 from the Muslim League, and 1 from the Sikhs, and 1 from the Christian, and 1 would be from the Parsis. اب وہ کہتا ہے کہ عبوری حکومت جو تھی اس میں کابینہ مشن پلان میں عبوری حکومت جو ہے اس کے قیام پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا, اس کو بہت اہمیت دی گئی تھی, اور اس میں ہندوستان کی جتنی بھی بڑی بڑی جماعتیں تھیں ان کو شامل کیا گیا. اور مرکزی حکومت میں کل 14 وزراء جو ہے وہ 14 جو ہے وہ منسٹرز لیے گئے, اس میں سے 6 کانگریس سے لیے گئے, 5 مسلم لیگ سے لیے گئے, اور اس میں سے 1 سکھوں سے لیا گیا, 1 کرسچن سے لیا گیا, اور جو ہے اس میں تقریباً 1 جو نمائندہ تھا وہ پارسیوں سے لیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اٹ واز ڈکلیئر دیٹ دا پارٹی وچ would accepted this plan would be included in the interim government. وہ کہتا ہے کہ جو اس پلان کو یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لے گا تو اسی کو عبوری حکومت بنانے کے لیے دعوت دی جائے گی. 8 پوائنٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو all the 3 groups would draw the constitution for its own provinces and would be independent. یعنی تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے اور وہ اس میں خود مختار ہوں گے. اب یہ جو فیچرز تھے اس کے وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی. اب اس کے حوالے سے کیبنٹ مشن کتنا سکسیزفل رہا, اس کی طرف سے کیا ریاکشن سامنے آئے, کیا رد عمل ہوا کانگریس کی طرف سے, مسلم لیگ کی طرف سے یا اوور آل ہندوستان کی طرف سے, اس کو ڈسکس کریں گے ان آور نیکسٹ لیکچر. اپنے کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے ان آور فزیکل لیکچر. ٹل دین اللہ حافظ.